بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزوں کے مسائل میں روزہ ٹوٹ جانے کی وہ صورتیں ہیں جس میں صرف قضا واجب ہوتی ہے، اور اس کی تفصیلات کا ذکر گزشتہ سبق میں بھی ہوا۔ آج بھی انہی مسائل کا ذکر ہے کہ اگر کسی روزے دار نے وہ چیز کھائی جو عادتاً چبائے بغیر نہیں کھائی جاتی، یعنی لوگ اس کو چبا کر ہی کھاتے ہیں، لیکن اس نے اس کو بغیر چبائے نگل لیا، اسی طریقے سے جس چیز کو عادتاً چھلکے سمیت نہیں کھایا جاتا، چھلکا اتار کر کھایا جاتا ہے، اور اس نے اس کو چھلکے سمیت کھا لیا۔ پس اگر روزے دار نے تر یا خشک اخروٹ یا خشک بادام یا خشک چلغوزہ یا تر یا خشک پستہ سالم نگل لیا، یا انڈا چھلکے سمیت یا انار چھلکے سمیت نگل لیا، تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ اس لیے کہ اگر اخروٹ اسی طریقے سے، بادام اسی طریقے سے آدمی نگل لے، یا کوئی اور چیز جس کو چھلکا اتار کر کھایا جاتا ہے، یہ ایسے ہی اس کو نگل لے، تو اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ کوئی ذائقہ محسوس ہوا اس کو، نہ اس کو کوئی مزہ آیا، نہ اس آدمی کے بدن کو اس نے کوئی فائدہ پہنچایا۔ لہٰذا چونکہ لیکن صورتاً یہ چیز اس نے کھا لی ہے، یعنی آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا کہ اس نے منہ میں ڈالی اور اس کو نگل لیا، تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ اس لیے کہ یہ چیزیں عادتاً اس طریقے سے کھائی نہیں جاتی ہیں، اور اصل مقصود ان چیزوں کے اندر جو مغز ہوتا ہے وہ مغز مقصود ہوتا ہے، اس سے بدن کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور آدمی کو ایک لطف بھی آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اگر وہ مغز اس نے کھا لیا تو اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا، اور اگر وہ بغیر مغز کے صرف چھلکے ہیں تو صرف جو ہے وہ قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح خربوزے کا خشک چھلکا یا تر چھلکا، اور وہ ایسا کہ اس سے نفرت کی جاتی ہے، مثلا ایک آدمی نے خربوزہ کھایا، اس نے چھلکے پھینک دیے کھا کر، تو ظاہر ہے کہ دوسرا آدمی جو ہے، کوئی آدمی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ اب ایک تو اضطراری حالت ہے کہ اگلا آدمی بھوک سے مر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اضطرار کی صورت میں بھی پہلا مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ اضطرار کی وجہ سے آدمی سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اب اگر ایسی اضطراری کیفیت ہے آدمی کی اور اس نے وہ چھلکا کھا لیا، تو صرف جو ہے وہ قضا لازم ہوگی، اور اگر وہ تر چھلکا ایسا تھا جس سے نفرت نہیں کی جاتی، یعنی عام طور پر لوگ وہ گودا بھی کھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ چھلکا بھی کھاتے ہیں، نفرت نہیں کی جاتی۔ مثلا یہ ہے کہ ایک آدمی نے سیب کا چھلکا اتارا، پھر بغیر چھلکے کے سیب کھا لیا، پھر اس کے بعد یہ چھلکا بھی کھا لیا، تو سیب عموماً جو چھلکے کے سمیت ہی مفید ہوتی ہے اور چھلکے کے سمیت ہی کھائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ چھلکے کے بغیر، لیکن چھلکے سے نفرت نہیں کی جاتی، تو اگر وہ چھلکے اس نے الگ سے کھا لیے تو کفارہ واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر درخت کے پتے کھائے اور وہ اس قسم کے ہیں جو عادتاً کھائے نہیں جاتے، تو صرف قضا واجب ہوگی، اور اگر ایسے ہیں کہ عادتاً کھائے جاتے ہیں تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اسی طرح اگر انگور کا دانہ اس کے چھلکے سمیت نگل لیا، چھلکے کا مطلب یہ ہوتا ہے انگور کے دانے کا کہ اس کے اوپر وہ جو ڈنڈی ہوتی ہے، تو وہ دانے کے اوپر ایک چھلکا سا آیا ٹوپی سی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ ڈنڈی لگی ہوئی ہوتی ہے،
تو عموماً اس ڈنڈی سے ہٹا کے لوگ کھاتے ہیں، اس نے ڈنڈی سمیت کھا لیا تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ اور اگر انگور کا دانہ اس کے چھلکے کے بغیر سالم نگل لیا تو کفارہ بھی واجب ہوگا۔ یعنی انگور کا دانہ دونوں طریقے سے کھایا جاتا ہے، چبا کر بھی کھاتے ہیں اور سالم جو ہے وہ بھی نگل لیتے ہیں۔ تو اگر ڈنڈی کے بغیر کھایا تو پھر کفارہ بھی واجب ہوگا، ڈنڈی کے ساتھ کھایا تو صرف اس پر قضا ہوگی۔ اور پہلے یہ مسئلہ بھی ضمناً بیان ہو چکا کہ اتنا نمک کھایا کہ عادتاً اتنا نہیں کھایا جاتا تو اس سے صرف قضا واجب ہوگی، اس لیے کہ منہ کے ذریعے سے، منفذ کے ذریعے سے اس نے وہ کھایا تو قضا تو لازم ہے لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر گلے آرمینی کے علاوہ کوئی اور مٹی کھائی اور اس کو اس کے کھانے کی عادت نہیں ہے تو صرف قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی روزے دار نے سونا، چاندی، لوہا، تانبا یا زمرد وغیرہ نگل لیا یا چونا کھایا تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی، لیکن جس کو چونا کھانے کی عادت ہے اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر چبائے ہوئے لقمے کو منہ سے نکال کر دوبارہ منہ میں ڈالا تو پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس سے اپنے چبائے ہوئے لقمے سے آدمی کو نفرت ہوتی ہے، اس نے دوبارہ منہ میں ڈالا، اس کو کھا لیا تو صرف اس پر قضا واجب ہوگی، اس لیے کہ ایک یہ جو طبیعت میں نفرت سی پیدا ہو گئی ہے تو اس نفرت کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی غذائیت ختم ہو گئی۔ جب طبیعت میں ایک چیز سے نفرت پیدا ہو جائے تو اب اس چیز کے اندر غذائیت نہیں ہے اور بدن کی اصلاح نہیں ہے۔ غذائیت کے لیے طبیعت کی رغبت ضروری ہوتی ہے۔ مثلا آپ کو ایک چیز کی طلب ہے، چاہت ہے، رغبت ہے اس کے طرف، اور آپ اس رغبت سے کھاتے ہیں تو وہ جو آپ کے جسم کو فائدہ کرتا ہے، اس جسم کی غذا جو پوری ہوتی ہے اس سے، اور طبیعت کے اندر جو فرحت محسوس ہوتی ہے ناگواری کی صورت میں آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کی وہ مطلوبہ ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس سے چونکہ چبائے ہوئے لقمے سے وہ نفرت آدمی کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، غذائیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی بدن کی اصلاح اس میں نہیں ہوتی، تو اس صورت میں اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اسی طرح اگر اس نے تھوک چھاٹ لیا یا دوسرے کا چبایا ہوا لقمہ یا تھوک، بشرطے کہ وہ اس کی بیوی کا، محبوب کا، پیر اور استاد جس کے ساتھ ان کو اعتقاد ہو ان کا نہ ہو، تو اس صورت میں بھی اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر ایسا کچا گوشت کھایا جس میں کیڑے پڑ چکے ہوں تو جب اس گوشت میں کیڑے پڑ جائیں تو گوشت کی غذائیت ختم ہو جاتی ہے، بدن کے لیے جو اصلاح مطلوب ہوتی ہے اس سے وہ اصلاح ختم ہو جاتی ہے، تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر کسی روزے دار کو قے ہو جائے تو صرف دو صورتیں قے میں ایسی ہیں کہ اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے، اور ان دونوں صورتوں میں صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو بلا ارادہ خود بخود منہ بھر کر قے آئی اور پھر روزہ یاد ہوتے ہوئے قصداً اس کو منہ کے اندر سے واپس اس نے نگل لیا۔ اس کو پھینک دینا چاہیے، نگلنا نہیں چاہیے۔ تو جب اس نے نگل لیا تو اس پر قضا واجب ہوگی، چاہے وہ پوری قے کو نگل جائے یا اس کا کچھ حصہ وہ نگل لے۔ اگرچہ چنے کے مقدار کے برابر اس نے نگل لیا تو تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایک صورت ہے قے کے آنے کی ساتھ روزہ ٹوٹنے کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے خود بخود اپنے ارادے سے منہ بھر کر وہ قے اس نے کی، مثلا کوئی چیز انگلیاں ڈالی، کوئی اور چیز ایسے ڈالی اور اس نے
وہ قے کر لی منہ بھر کر، تو یہ چونکہ اس نے خود قے کی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب منہ بھر کر کی تعریف کیا ہے کہ منہ بھر کر قے ہو، تو منہ بھر ہونے کی حد یہ ہے کہ اس کے لیے روکنا ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ کوشش بھی کرے، تکلف کے ساتھ بھی روکنے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے یہ ممکن نہ ہو، تو یہ ہے منہ بھر کر قے کی صورت، یہ ہے اس کی تعریف۔ اسی طرح اگر سحری کھانے کے بعد جو گوشت یا کھانا وغیرہ اس کے دانتوں میں رہ گیا ہو اور اس کو روزہ یاد ہوتے ہوئے دن میں کسی وقت زبان کے ذریعے سے نکال کر منہ کے اندر ہی سے کھا لیا، اگر وہ چنے کے مقدار یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی، اور اگر چنے کے مقدار سے کم ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر دانتوں کے درمیان سے نکلی ہوئی غذا کو اپنے منہ سے باہر نکال کر اور پھر منہ میں داخل کیا اور نگل لیا، تو خواہ وہ تھوڑی ہو مقدار میں ہو، یعنی چنے کے مقدار سے کم بھی اگر ہو تو تب بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ اس لیے جیسے لقمے کی صورت میں بات بیان ہوئی کہ پورا لقمہ جو ہے وہ اگر اس نے دوبارہ چبا لیا تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں طبیعت بدن کی اصلاح نہیں پائی جاتی اور طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، تو اسی طریقے سے اس صورت میں بھی چونکہ دانتوں سے نکالا، ہاتھ میں رکھا، پھر کیا، تو چونکہ طبیعت کی اصلاح اس میں نہیں پائی جاتی ہے، نفرت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح خون اگر دانتوں سے نکل کر حلق میں داخل ہو جائے اور تھوک غالب ہو اور خون کا مزہ حلق میں پایا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی تھوک غالب ہے اور خون کم ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر خون غالب ہے اور تھوک کم ہے تو اس کے روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ اور اگر خون غالب تھا یا خون اور تھوک دونوں برابر تھے تو روزہ فاسد ہو کر پھر بھی صرف قضا واجب ہوگی، چونکہ خون کی آمیزش اس میں پائی گئی ہے، لہٰذا اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر روزہ دار آدمی کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس کے منہ میں وہ داخل ہو جائیں، اگر وہ قلیل ہیں، 1 یا 2 قطرے آنسو کے ایسے بہے اس کے منہ میں، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر اس قدر ہوں کہ اس کی نمکینی، چونکہ یہ نمکیات سے پیدا ہوتے ہیں، اس کی نمکینی منہ میں پائے اور پھر اس کے ساتھ لعاب بھی مل گیا، تھوک بھی مل گئی اور اس کو نگل لیا، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی۔ اس لیے کہ یہ جو آنسو ہیں تو نہ تو کوئی آدمی رغبت سے آنسو چاٹتا ہے اور نہ کوئی آدمی رغبت سے یہ پیتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی دوا ہے، نہ اس کے اندر کوئی غذا ہے، تو اس لیے روزہ تو فاسد ہو جائے گا لیکن صرف قضا اس پر لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر چہرے کا پسینہ یا نکسیر کا خون روزے دار کے منہ میں داخل ہو جائے تو تب بھی یہی حکم ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی روزے دار آدمی نے ریشم کا سوتی یا رنگین کپڑا دھاگا اس نے بٹنے کے لیے منہ میں داخل کیا اور اس کا رنگ کٹ کر اس کے تھوک میں مل گیا اور روزہ یاد ہوتے ہوئے اس رنگین تھوک کو وہ نگل گیا، اگر رنگ غالب ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا واجب ہوگی، اور اگر رنگ مغلوب ہے تو اور تھوک غالب ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس لیے اس میں پہلی صورت میں بھی کہ غلبے کا اعتبار ہے خون میں بھی، اور اسی طریقے سے رنگین دھاگا یا اس کے جو رنگ اس کے تھوک میں مل گیا تو اس میں غلبے کا اعتبار ہے، جو چیز غالب ہوگی
اس کا وہی حکم اس پر مرتب ہوگا۔ اسی طرح اگر مکھی کو اپنے قص سے نگل گیا، مکھی اٹھائی منہ میں ڈالی، اس کو نگل گیا، تو روزہ فاسد ہوگا اور صرف قضا واجب ہوگی، اس لیے کہ مکھی کوئی علاج نہیں ہے، کوئی غذا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے حلق کے ذریعے سے ایک چیز داخل کر دی تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر مکھی خود بخود روزے دار کے پیٹ میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا کسی بات کے لیے یا ہنسنے کے لیے اس نے منہ کھولا اور مکھی جو ہے وہ بغیر اختیار کے، یا مچھر بغیر اختیار کے بعض دفعہ چلے جاتے ہیں، تو اگر بغیر اس کے اختیار کے گیا تو چونکہ اس پر اس کا اختیار اور کنٹرول تھا نہیں تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے قصداً دھواں اپنے منہ میں داخل کیا اور وہ کوئی سا دھواں ہو تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ لیکن اگر حقہ، سگریٹ، بیڑی وغیرہ جو پینے سے لوگ استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں، یہ دھواں ہی ہوتا ہے اس میں، تو وہ اگر اس نے پیا تو چونکہ اس کو عادت بھی ہے اور اس سے جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کی طبیعت میں ایک فرحت پیدا ہوتی ہے، ایک عادت ان کی پوری ہوتی ہے، تو اس سے روزہ اس صورت میں ان چیزوں کے پینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ لیکن ویسے دھواں جو ہے کہ کہیں آگ لگی ہوئی تھی، دھواں فضا میں پھیلا ہوا تھا اور اس کے اس حلق میں دھواں چلا گیا، یا اسی طریقے سے کوئی چیز دور جل رہی تھی، فضا کے اندر اس کا دھواں بکھرا ہوا تھا، ظاہر ہے اس نے سانس تو لینا ہے، لیکن یہ قصداً اس کے پاس بیٹھ کے وہ دھواں لے نہیں رہا بلکہ فضا میں بکھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے، تو اس صورت میں صرف اس پر قضا واجب ہوگی، بکھرے ہوئے سے کچھ نہیں، اور اگر اس نے دھواں اور لے لیا تو اس سے اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی چیز کے کوٹنے سے یا چھاننے سے، مثلا دوائیاں کوٹ رہا ہے، یا یہ ہے کہ گندم آٹا وغیرہ چھان رہا ہے اور اس کا غبار اپنے فعل سے داخل ہوا تو اور یہ اس سے بچنے کی ترکیب کر سکتا تھا، مثلا یہ ہے کہ جب چھانا تو ایسے کپڑا جو ہے وہ منہ اور ناک کے سامنے، عموماً لوگ ویسے بھی کرتے ہیں، وہ اس کو یہ کرنے کی قدرت رکھتا تھا، اس نے نہیں کیا تو اس ترکیب پر اس نے عمل نہیں کیا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی۔ لیکن بغیر قصد کے کہ ایک آدمی جو ہے اس نے تو پورا اپنے احتیاطی تدبیر کی ہوئی ہے اور اس فضا کے اندر وہ کوٹنے اور چھاننے کی وہ غبار ہے اور بغیر اس کے عمل دخل کے کسی دوسرے آدمی کے حلق میں چلا گیا تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے مرضیات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔